السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، یعنی ہماری زندگی میں جن لوگوں کے احسانات ہیں یا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا اور بھلا کیا ہے تو ان کو بھلائی کا بدلہ بھلائی کی شکل میں ہی دینی چاہیے۔ لہذا اس کائنات کے اندر بہت سارے احسانات بہت سارے لوگوں کے ہیں، جس میں سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں کہ پوری زندگی بھی ہم اللہ کے اس احسان کے بدلے اگر سجدے میں سر رکھیں تو بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد ہمارے والدین کے احسان ہیں ہمارے اوپر۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سارے رشتہ دار، ہمارے بہت سارے دوست و احباب زندگی میں مختلف وقت اور حالات میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، ان کے بھی احسانات ہیں۔ ان تمام محسنین میں سب سے بڑے محسن ہماری زندگی کے اندر جو ایک ہیں وہ ہیں اساتذہ، ٹیچرز جسے کہا جاتا ہے، معلم جسے کہا جاتا ہے۔ ان معلم اور ان ٹیچروں کے بہت بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ ان کے احسانات ہماری زندگی کے اندر بہت بڑے احسان ہیں، جس کا بدلہ ہم دنیا کے اندر ان کا چکا نہیں سکتے ہیں، ان کا ہم دے نہیں سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا آج مختلف قسم کی چیزوں کے لیے ایک ڈے خاص کر رکھا ہے، دن خاص کر رکھا ہے، اور اس دن میں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن میں ان کو سمان کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں۔ جیسے لوگ مدر ڈے مناتے ہیں، ٹیچر ڈیز مناتے ہیں، اور بہت سارے ڈے ہیں، جس میں سے آج 5 سپٹمبر ہے، اور 5 سپٹمبر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ٹیچر ڈے اسے کہا جاتا ہے۔ ٹیچر ڈے یعنی ٹیچروں کو سمان کیا جاتا ہے، ان کو کہیں پہ پھول دے کر کے، کہیں پہ ہار ڈال کر کے، تو کہیں پہ سال پوشی کر کے، تو کہیں پر ان کے نام سے کیک کاٹ کر کے، تو کہیں پر ان کے شان میں بڑے بڑے اشعار پڑھ کے، تو کہیں ان کی شان میں اچھے اچھے جملے اور اچھی اچھی باتیں کہہ کر کے ان کی ہمت افزائی کر کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ٹیچر کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو شریعت خود ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کے احسان کو انسان زندگی میں کبھی نہ بھولے۔ اسی طرح سے ٹیچر جو ہیں ان کے احسان کو بھولا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک آدمی، ایک ٹیچر جو ایک انسان کو اگر زندگی میں الف بھی سکھاتا ہے تو اس کا بہت بڑا احسان ہے اس کے اوپر۔ میرے بھائیوں، ٹیچر کس کو کہتے ہیں؟ معلم کس کو کہتے ہیں؟ استاد کس کو کہتے ہیں؟ استاد اس ہستی کو کہتے ہیں جو تاریکی سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف ہمیں لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، استاد اور معلم اس عظیم ہستی کا نام ہے جو قوم کے بچوں کو سنوارتے ہیں، قوم کے بچوں کے مستقبل کو سنوارتے ہیں، اور اپنے خون پسینے کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اپنی زندگیوں کو ان کے پیچھے نچھاور کر دیتے ہیں۔ معلم وہ ہیں جو زندگی کے اندر ہمیں با ادب بناتے ہیں، بے ادب سے با ادب بناتے ہیں، ہمیں مہذب بناتے ہیں، ہمیں بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں، ہمیں زندگی کے اندر اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ معلم وہ عظیم ہستی ہے جو دنیا کے اندر کامیابی کے منازل طے کرنے کا طریقہ ہمیں سکھلاتے ہیں۔ معلم اور ٹیچر وہ ہیں جو ہمیں کامیابی کے بلند مقام تک ہمیں پہنچاتے ہیں۔ معلم بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ کا استاد ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے۔
میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو اتنی عظیم ہستی ہو، جو قوم کے بچوں کو اور قوم کے یعنی آنے والی نسل کو ایک مقام دیتی ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے پاورفل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ٹیچروں کی ہے، وہ معلموں کی ہے۔ آپ دیکھیے قوم کے اندر علم اور ایجوکیشن کا تعلق تو ٹیچر سے ہی ہے، وہی تو قوم کو اچھے اچھے ڈاکٹرز دیتے ہیں، وہی تو قوم کو اچھے اچھے انجینئرز دیتے ہیں، وہی تو قوم کو اچھے اچھے سائنسدان دیتے ہیں، وہی تو قوم کو اچھے حافظ دیتے ہیں، اچھے عالم دیتے ہیں، اچھے کمانڈر دیتے ہیں، اچھے سیاستدان دیتے ہیں۔ یہ سب تو ٹیچر کا ہی کارنامہ ہے۔ لہذا ان کے لیے ایک دن خاص کرنا یہ کوئی ان کی عزت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ہمیشہ ان کے اس احسان کو یاد رکھا جائے، ان کی عزت ہمیشہ کی جائے، ان کے لیے دعا ہمیشہ کی جائے، اور ان کے حق میں ہمیشہ ان کی شان میں اچھے کلمات اور اچھی باتیں کہی جائیں، اور زندگی میں جب کبھی ان کی خدمت کا موقع ملے تو ان کی خدمت کی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ٹیچروں کے لیے کوئی تفریق نہیں کیا گیا، بلا مذہب کے، بلا تفریق مذہب کی یہ بات کہی گئی۔ آپ دیکھیے جنگ بدر کے اندر جو لوگ قیدی ہوئے تھے، قید ہو کر کے جو لوگ آئے تھے مشرکین مکہ میں سے، ان میں سے وہ لوگ جو فدیہ دے کر آزاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا بات کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان میں سے جو لوگ مشرکین کے جو قیدی ہیں، ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ انصار اور مہاجرین کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ میرے بھائیوں، تو اسلام نے خود معلم کی بڑی عزت کی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے چرند پرند، یہاں تک کہ سمندروں کی مچھلیاں بھی جو معلم خیر ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور یہ دو عظیم ہستیاں، ایک ماں باپ کی ہستی اور ایک ٹیچر کی ہستی، یعنی ایک ٹیچر، یہ دو ہستیاں ایسی ہوتی ہیں دنیا کے اندر، اولاد ماں باپ کے اور ٹیچروں کے، اسٹوڈنٹ اپنے شاگرد اپنے ٹیچروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لینے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ روشنی کے مینار ہیں جہاں سے مختلف قسم کی روشنیاں نکلتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان اپنے سفر کو طے کرتا ہے، آگے منزل کو طے کرتا ہے آگے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک دن سمان کرنا یہ کوئی سمان نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ احسان ہمیشہ یاد رکھا جائے، اور ہمارے ٹیچر ہوں یا ہمارے جو بھی ہوں، جنہوں نے بھی ہم کو ایک لفظ سکھایا ہو، جنہوں نے ہماری تربیت کی ہو، جنہوں نے ہم کو بولنا بات کرنا سکھایا ہو، جنہوں نے ہم کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہو، جنہوں نے ہمیں سچ اور جھوٹ کے اندر تمیز سکھلایا ہو، ایسے لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے بھی بہت سارے مربی ہیں، ہمارے بھی بہت سارے استاد ہیں، ہم ان کے حق میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے کار خیر کو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قبول فرمائے، اور اس میسیج کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔